جی، عمران خان کے نشانے پر پاکستان میں 3 بڑے اہم اکے، اور جیسے ہی خان اپنا اقتدار سنبھالے گا انہوں نے ان تینوں کو کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اس وقت کچھ حد تک ڈیل کے صورت میں وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے نشانے جو ہے وہ بالکل پختہ ہیں، اور اس حوالے سے فی الحال وہ خاموش ہیں اور وہ کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لے پا رہے۔ السلام علیکم، میں شام الحق، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج اہم تفصیلات کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو کہ اندرونی خبریں ہیں، جو کہ کسی بھی ٹی وی اسکرین پر آپ ان کے حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مکمل سینسرشپ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن خان ان تینوں کے پیچھے جو ہے وہ بالکل پڑیں گے اور کسی طریقے سے اپنے پہلے یا 2 مہینے کے دوران کوئی ایسا ایکشن لیں گے اگر وہ باہر آتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ کریں گے۔ لیکن فی الحال ان کے خلاف جو ہے معاملات مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چاہے اندرونی ہو بیرونی ہو، جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کہ مکمل طور پر شمار ہے۔ اب جس طرح کہ امریکہ نے یہ کیا ہے کہ جو فنڈنگ ہے، یو ایس ایڈ ہے یا دیگر جو ادارے ہیں ان کی طرف جو کہ پاکستان میں ڈالرز وہ بانٹ رہے تھے، وہ اب کچھ حد تک رک چکا ہے۔ جب پاکستان میں ڈالر کی جو وہ مفت دے رہے تھے اور پاکستان کی کچھ حمایت حاصل تھی، وہ جو ہے وہ کچھ رک جائے گی، اور پھر جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات سیاست میں کچھ حد تک جو ہے وہ اگر کوشش کریں گے بھی تو ان کی نہیں مانی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ اس کا مثال ہے کہ خان جب اپنے محلے میں کسی کو پیسے دیتا ہے تو پھر ان کی ہی بولی جو ہے وہ بولی جاتی ہے، لیکن اب اسی طرح کا یہی ہے کہ پاکستان اب جو پیسے اگر ڈالر نہیں ملیں گے تو کیوں کوئی سنے گا، لیکن امریکہ اس طرح آسانی سے جو ہے وہ ہاتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وہ کوئی دوسرا اسکیم نکالے گا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان پہ مسلط رہے گا۔ اب جو ہے وہ 3 اہم شخصیات جو ہیں وہ کون ہیں، جس میں سرفہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو ہیڈ کرتے ہیں چیئرمین، وہ ہوں گے۔ جس طرح جو کچھ ہوا اور ان کے مطابق جو دھاندلی ہوئی، جو کال کے ذریعے پنڈی سے تمام تر چیزیں کور کی گئی، اس حوالے سے بھی وہ کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ برخاست کیا جائے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ 5 سال تک وہ بھی رہیں، لیکن اگر خان کس طریقے سے یا اقتدار میں آتے ہیں یا پھر کسی صورت وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، وہ یہ مطالبہ ضرور کریں گے۔ اور دوسری طرف سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت جو آئینی بینچز بنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہے، اس کے خلاف بھی وہ کچھ نہ کچھ اقدامات ضرور کریں گے، اور وہ کافی اسٹرکٹ ہوں گی، کافی ٹف ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری ہوگا اور سب سے موسٹ پاورفل ہوگا وہ ہے آرمی چیف۔ اس حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کہ اس وقت آرمی چیف کسی صورت جو ہے وہ خان کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے بالکل سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو مزید جو ہے وہ پسپا کرنے کی کوششوں میں ہے، اور جو کہ عمران خان اس وقت وہ بھگت رہے ہیں۔ اندرونی پارٹی میں مسائل بڑھ رہے ہیں، جس میں 3 گروہ بن چکے ہیں۔ اسد قیصر ایک طرف، اور دوسری طرف علی امین گنڈاپور، اور ایک خاموش گروپ جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ عمران خان کے قریب بھی ہوگا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کافی مہینوں بعد علی امین گنڈاپور کو موقع ملا کہ وہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ملاقات اڈیالہ جیل میں کرے، انہوں نے کی، اور کل انہوں نے کچھ بیانات دیے، جس کے برعکس دوسری طرف جو ہے وہ پارٹی میں کہا گیا کہ اس طرح بیانات جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارا اس وقت جو ہے وہ موقع یہی ہے کہ ہم وہ اسیران جو قید میں ہے ان کو رہا کیا جائے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہونی چاہیے۔ ایسے بیانات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ضرور پہنچا رہی ہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند چیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اگر ایک شخص وزیر اعلیٰ ہو اور اس طرح کے بیانات دے، پھر مسئلہ ضرور بڑھتا چلا جائے گا، جبکہ تمام تر چیزیں حل نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے خان نے بھی کچھ اندرونی معاملات پہ بات کی ہے، اور انہوں نے ایک بات دوسرے پارٹی لیڈرشپ سے کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے وہ کرتے ہیں علی امین گنڈاپور، اور وہ کوشش بھی اس وقت جاری ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے جو کرسی ہے اس سے اتر جائے،
اور اس حوالے سے علی امین گنڈاپور بھی کافی پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی خاص خاطرہ جو ہے وہ کام نہیں کیا کے پی کے میں، اور دوسری طرف مریم نواز کے جو ہے وہ ایک قسم کے واہ ہو رہی ہے کہ جو چھوٹے موٹے جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اس وقت مسائل کا شکار ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ دہشت گردی کے پی کے میں بڑھ رہی ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ کے پی کے کی جو گورنر ہے، جو گورننس ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے، ہم ترقیاتی کام نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم اس وقت ان چیزوں سے نمٹ رہے ہیں، ہم یہ سنبھالیں یا پھر کے پی کے کو آگے لے کے جائیں۔ لیکن یہ آگ بھی پاکستان کے لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے، لوگ نہیں بلکہ کچھ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ڈاٹ لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے، اور ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور ابھی بھی یہ آگ جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ نہ صرف اس وقت سوات اور اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے جو علاقے ہیں وہ، اور اس کے جو کوہاٹ، کرک، بنو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیرستان، لکی مروت، اور یہ مزید جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ اگر اس بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر بھی کچھ پارٹیز ہیں، انٹرنل جو دہشت گرد تنظیمیں کہی جاتی ہیں وہ ہیں، جو بظاہر تو یہ ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیکن ایسے کہ لوگوں کو یرغمال بنائے جا رہے ہیں، اور اسٹیٹ پر جو ہے وہ کافی اسٹرانگ امپیکٹ جو ہے وہ پڑ رہا ہے، چاہے وہ اکانومی کی صورت میں ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل پراکسی وار کے حوالے سے ہو، یا کچھ بھی ہو، مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو آرمی چیف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم، وہ بالکل نارمل نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے دورے اور ان کے جو ملاقاتیں ہیں وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافی پریشان ہیں اس حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ سے ڈائریکٹ جو پابندیاں لگ رہی ہیں، جو ٹیرف لگ رہے ہیں، چاہے وہ تجارت اور ایکسپورٹ امپورٹ کے حوالے سے ہو، یا پھر دیگر چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں کہیں بھی درست نہیں جا رہی۔ ایک ایسے عوام کو خوش کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ عجیب حرکتیں کر رہی ہے، کبھی بجلی کی قیمتیں کم کر رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب جو پیٹرول کی قیمتیں عالمی سطح پہ کم ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے، اور ان میں کوئی جو ہے وہ کمی ہونی چاہیے تھی کہ اس میں 15 سے 18 روپے کمی جو ہے وہ متوقع تھی، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں نہیں کی گئی، اور یہاں پر کہا گیا کہ جو بجلی کے صارفین ہیں ان کو فی یونٹ میں 7 روپے سے کچھ پیسے جو ہے وہ اس میں کمی کر دی گئی ہے۔ لیکن جس طرح سے بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی تھی اسی صورت میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں کی گئی، جبکہ آپ اگر 100 سے زیادہ یونٹ استعمال کریں گے اس پہ ایکسٹرا چارجز آئیں گے، وہ بڑی پریشانی ہے، جس حوالے سے حکومت نے کچھ اچھا خاصا اقدام جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وار کی صورت میں مسائل بڑھ رہے ہیں، اور آپریشن کے حوالے سے لوگوں میں خوف ہراس جو ہے وہ چاہے بلوچستان کا ہو یا کے پی کے کا ہو وہ بڑھ رہا ہے۔ اب خان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بڑے مطمئن ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گا۔ پرسوں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کی خاطر تیار ہوں، لیکن آرمی چیف اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار ہو یا نہ ہو، ہم تیار نہیں ہیں، اور آپ سے کوئی مذاکرات کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، آپ جہاں ہیں وہاں آپ رہیں، اور جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ بھگتیں۔ لیکن یہ کہ عوام جو ہے وہ اس وقت خان کے ساتھ ضرور ہے، لیکن وہ خوف اور ہراس جو ہے وہ لوگ وہ کارکنان ڈرے ہوئے ضرور ہیں۔ دوسری جانب یہ ہے کہ جو مراد سعید ہے اس حوالے سے بھی کچھ اندرونی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیا جائے یا ہٹا لیا جائے گا آنے والے وقت میں، اگر ہوا ایسا تو پھر الیکشن کروایا جائے گا ایک سیٹ پہ، جس میں مراد سعید کو جتوایا جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جو ان کی مین وزیر اعلیٰ کی سیٹ ہے وہ شاید ان کو دی جائے، اور وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بھی اس حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ اس طرح شخص سامنے جو ہے وہ نہیں آیا۔ ہاں، جنید اکبر تھا، اس کو اس وقت لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بڑا عہدہ سونپ چکی ہے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ ایک عام چیز نہیں ہے، وہ بھی دی گئی ہے۔ لیکن یہ کہ اب کے پی کے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جو کے پی کے کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ شدید ترقی کی زد میں ہے، کوئی ترقیاتی کام اس حوالے سے نہیں ہو رہی، نہ روڈ بن رہے ہیں، نہ کوئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں، نہ اسکولز بن رہے ہیں، نہ ہاسپٹلز بن رہے ہیں، نہ پھر اس طرح کی کوئی جو انپلائمنٹ کی
کا پرابلم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ خاص خاطرخواہ اقدامات نہیں کی جا رہے، تو اس حوالے سے وہ کچھ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں۔ خان کی رہائی کے حوالے سے خبریں تو آ رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی اب تک کے لیے کوئی اتنی صداقت نہیں ہے کہ کیا آنے والے وقت میں، کیونکہ نہ کوئی کیسز اس طرح چل رہے ہیں، نہ ہی کچھ جو ہے وہ ایسے موومنٹ آ رہے ہیں، نہ کہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ شاید اس طرح کوئی احتجاج جو ہے وہ یا دھرنا جو ہے وہ دینے کا پلان کر رہے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے فی الحال آنے والے 1-2 ہفتوں میں۔ کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد جو ہے وہ کوئی پلان کر رہے ہیں، لیکن فی الحال کوئی اس طرح کی خبریں جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی اور اب بھی بلوچستان کے حد تک جو ہے وہ کچھ احتجاج ضرور کر رہے ہیں، لیکن تھرو آؤٹ پاکستان پہ اس حوالے سے کچھ نہیں ہے۔ مزید خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، جیسے ہی کچھ نئی ڈیولپمنٹ آئے گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔